اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے پیدائشی انسان کے اندر جو اوصاف رکھے ہیں ان کے استعمال اور ان کی حدود بتائی۔ دیکھیے انسان کے اندر محبت کا مادہ بھی ہے اور نفرت کا مادہ بھی، کسی سے محبت کرتا ہے کسی سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی خواہش پر نہ تم کسی سے محبت کرو اور اپنی خواہش پر نہ تم کسی سے نفرت کرو۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت کرو تو بھی اللہ کے لیے کرو اور بغض اور نفرت کسی سے کرو تو بھی اللہ کے لیے کرو۔ یعنی جو لوگ اللہ کے محبوب ہیں تم بھی ان کو محبوب بناؤ، اور جو اللہ کے مبغوض ہیں تم بھی ان کے ساتھ بغض کرو۔ اور حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا، کسی سے ہاتھ روکا نہ دیا تو اللہ کے لیے نہ دیا، کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، کسی سے عداوت اور دشمنی کی تو اللہ کے لیے کی، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، تو تم نے اپنا ایمان کامل کر لی۔ گویا وہ شخص مومن کامل ہے جس کے جذبات اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتے بلکہ خدا کے حکم کے تابع ہوتے۔ وہ اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے، اللہ ہی کے لیے کسی کو نہیں دیتا، وہ اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے عداوت اور دشمنی کرتا ہے۔ تو جس نے اپنے آپ کو اور اپنی مرضیات کو اور اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضیات کے تابع کر دیا، یہ تو کامل ایمان ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے انسانیت کے اخلاق کی حدود مقرر کر دی، باؤنڈریاں مقرر کر دی۔ اب آپ دیکھیے مادہ محبت اور نفرت جو ہے، جہاں جہاں ہمیں محبت کے لیے کہا گیا، دیکھیے جیسا کہ کہا گیا باپ سے محبت کرو، باپ جنت کا دروازہ ہے، اس کے پیچھے یہ تعلیمات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی۔ اب ان حدیث کے تناظر میں دیکھیے تو گویا ہم باپ کو راضی رکھتے ہیں تو اللہ کی رضا میں، اور اگر باپ کے ناراضگی سے ڈرتے ہیں تو بھی اللہ کی اطاعت کے اندر، کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ اپنے باپ کو راضی رکھو تو تمہارا رب تم سے راضی ہوگا، باپ ناراض ہوا تو اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ اسی طرح ماں کی محبت ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں میں تو جنت ہے۔ تو گویا ماں باپ سے محبت کرنا، اقارب سے محبت کرنا، اولاد سے محبت کرنا، بیوی بچوں سے محبت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ اور ان تبھی محبتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک حدود مقرر کی ہے، لیکن محبت میں بھی ایک حد ہے۔ اقارب کی محبت ہے، اسی طرح انبیاء سے محبت ہے، صلحاء سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر پیغمبر سے محبت ہے، اس کے بعد اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد۔ یہاں ایک حدود ہے محبت کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا عمر تم مجھے کتنا چاہتے؟ حضرت عمر نے فرمایا حضور اپنی جان سے، اپنی جان کے علاوہ آپ کو ہر ایک سے زیادہ عزیز جانتا ہوں، یعنی آپ مجھے سب سے پیارے ہیں، ہاں اپنی جان سے، یعنی اپنی جان زیادہ پیاری ہے، اپنی جان کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز زیادہ پیاری۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر، میرے ساتھ محبت کا حق تو تب ادا ہوگا کہ تم اپنے آپ سے بھی مجھے زیادہ محبوب سمجھو۔ تو صحابہ کرام تو صاف بات کرتے تھے، شعوری مسلمان تھے۔ حضرت عمر نے کہا حضور اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ لیکن پیغمبر کی محبت کی بھی ایک باؤنڈری ہے کہ آپ نبی کو اتنا چاہیں کہ خدا بنا لیں، اس کی اجازت آپ کو دیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نصارہ نے اپنے نبی سے محبت کی، اتنی محبت کی کہ محبت کی حدود سے تجاوز کر گئے۔ 3 قسم کے گروہ بن گئے نصارہ میں۔ بعض نے کہا عیسیٰ خدا ہے، اللہ آسمان سے عیسیٰ کی شکل میں زمین پر اترا ہے۔ تو بعض نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھنے لگے، اور آج بھی ایسے نصارہ میں لوگ موجود ہیں۔
بعض دوسرے تھے، انہوں نے کہا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ ایک تیسرا گروہ تھا، انہوں نے کہا تین خدا ہیں، عیسیٰ بھی خدا ہے، اس کی ماں مریم بھی خدا ہے، اللہ بھی خدا ہے۔ تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں، تین خداؤں کے قائل ہو۔ اب سوچئے کہ یہ جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا، خدا کا بیٹا مانا، تین خداؤں کا عقیدہ گھڑا، یہ دشمنی میں تھا یا محبت میں؟ دشمنی نہیں، محبت میں اپنے نبی کو خدا کہنے لگے، محبت میں اپنے نبی کو خدا کا بیٹا کہنے لگے، محبت میں تین خداؤں کا عقیدہ گھڑ لیا۔ اس محبت میں جب وہ حدود سے تجاوز کر گئے تو وہ کافر ہو۔ یعنی حد سے زیادہ جب آپ محبت کریں گے تو آپ نبی کی محبت کو خدا کی محبت میں خلط ملط کر دیں گے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ دیکھیں، بیوی سے مرد کو، شوہر کو محبت ہو، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ انسان کو ماں باپ سے بہت محبت ہوتی، خاص طور پہ ماں کے ساتھ، لیکن اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تو مجھے اتنی پیاری ہے جتنی ماں، تو نکاح ٹوٹ جائے گا، بیوی کا تعلق ختم ہو جائے گا، اس کو زہار کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بندے نے کیا جرم کیا ہے کہ بیوی طلاق ہوگی؟ تو کہا جائے گا اس نے محبت میں حد سے تجاوز کیا ہے، اس نے بیوی کی محبت کو ماں کی محبت کے ساتھ خلط ملط کر دیا اور بیوی کو ماں کہہ دیا، تو یہ اتنا بڑا جرم